اس سچے واقعے کے چشمدید گواہ مشہور مزاحیہ شاعر اور نعت خواں سید سلمان گیلانی ابھی ہم میں موجود ہیں۔ چلیں انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ کراچی کا سابق پادری جامعہ بنوری ٹاؤن میں حضرت شیخ محدث الازہر مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر عیسائیت سے تائب ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا اور وہیں ان کے ادارے سے اسلام کی تبلیغ کا کام سیکھا۔ یہ نو مسلم مبلغ جب مجھے ہوٹل میں من الظلمات سے الی النور تک کے سفر کی کہانی سنا رہا تھا تو ایک ادھیڑ عمر پٹھان مزدور ہوٹل پر چائے پینے آیا۔ ہمارے قریب آ کر اس مزدور نے اپنی اندر کی واسکٹ سے کچھ رقم نکالی اور اس میں سے 5، 10، 50، 100 کے نوٹ علیحدہ علیحدہ کر کے کوئی کسی جیب میں رکھے، کوئی کسی جیب میں۔ ایک نوسر باز اس کے سارے عمل کو دیکھتا رہا اور ساتھ اس کی گنتی کرتا رہا کہ 5 والے کتنے ہیں، 10 اور 50، 100 والے کتنے ہیں۔ خان نے یہ گن کر چائے پینا شروع کی۔ وہ ٹھگ چائے کے بل کی ادائیگی کے بہانے کاؤنٹر پر گیا اور جیب سے پیسے نکالنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، اوہ میری جیب کٹ گئی ہے۔ واپس ہوٹل کے ہال میں آیا اور پٹھان مزدور کا گریبان پکڑ کر بولا، نکال میرے پیسے، جیب کترا کہیں کا، شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کے جیبیں کاٹتے پھرتے ہو۔ پٹھان بیچارہ ہکا بکا ہو گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ ہم مزدور آدمی ہے، سینکڑوں میل سے پردیس میں آیا ہے، بیوی بچوں اور بوڑھے والدین کی 2 وقت کی عزت کی روٹی کے لیے رات دن محنت کر کے کماتا ہے، تم اتنا بڑا الزام لگاتا ہے۔ وہ ٹھگ بولا، اس کی معصومیت پر نہ جائیے، ابھی اس کی جیبیں دیکھیے، 100 کے اتنے نوٹ ہیں، 50 کے اتنے، 10 اور 5 کے اتنے ہیں، میرے ہیں تو مجھے یہ تفصیل معلوم ہے نا۔ اس پٹھان نے میری جیب سے چپکے سے نکال لیے ہیں۔ لوگوں نے کہا تلاشی دیں تو پٹھان بابا نے تلاشی دی، تلاشی لی تو واقعی نوسر باز کی بات سچ نکلی، وہ اس کے کہنے کے مطابق نکلے۔ اب پٹھان نے رونا شروع کیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، خداوند اس پر تیرا قہر کیوں نازل نہیں ہوتا؟ لوگوں نے تیری قسم کھانے کے باوجود مجھ پر اعتبار نہیں کیا، مجھے جھوٹا اور اس ٹھگ کو سچا مان لیا ہے۔ اتنے میں باہر سے بھی کچھ لوگ ہوٹل میں آ گئے اور تماشا دیکھنے لگے۔ ایک سیانہ دانا شخص بولا، مجھے پٹھان سچا لگ رہا ہے۔ اس پٹھان نے قسم کھا کر بتایا کہ میں چھوٹے نوٹ اپنے خرچے کے لیے گن کے الگ کر رہا تھا، بڑے نوٹ صبح اپنے گھر منی آرڈر کرانے کے لیے الگ جیب میں گن کر رکھ رہا تھا۔ کئی دنوں کی محنت مزدوری جمع ہوئی تو میں اس قابل ہوا کہ گھر بھیجوں۔ جب میں گن رہا تھا تو مجھے غفلت میں نہیں پتہ چلا کہ یہ بھی ساتھ ساتھ گن رہا ہے اور نوٹوں پر بھی غور کر رہا ہے کہ یہ 5 کا، یہ 10 کا، یہ 50 کا، یہ 100 کا ہے۔ وہی بزرگ بولے کہ خان صاحب اللہ عدل کرنے والا ہے، اگر آپ سچے ہیں اور لگتا ہے کہ آپ ہی سچے ہیں تو فکر مت کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ انہوں نے ہوٹل کے مینیجر سے پوچھا، ہوٹل میں قرآن پاک ہے تو لے کر آئیں، یہ پٹھان بابا قرآن پر رقم رکھتا ہے اور جس کا یہ دعویٰ ہے اس کی رقم جیب سے نکالی گئی ہے، وہ قرآن پاک کے اوپر سے اٹھا لے۔ نوسر باز نے سب کے سامنے کہا، مجھے منظور ہے۔ چنانچہ وہ رقم قرآن مقدس پر رکھ دی گئی اور اس بدبخت نے بڑے دھڑلے سے اٹھا لی۔ خان نے روتے روتے پشتو زبان میں معلوم نہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ میاں سے کیا بد دعا کی کہ ایک دم وہ نوسر باز چیخنے لگا، میری آنکھیں، میری آنکھیں، ہائے میری آنکھیں، اور باہر کی طرف دوڑا۔ باہر جا کر دھڑام سے زمین پر گرا اور کہتا جا رہا تھا، میری آنکھیں، میری آنکھیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کے اندر کوئی سوئے چلا رہا ہے، یہ پیسے میرے نہیں، میرے نہیں، خان صاحب کے ہیں، میری توبہ، میری توبہ یا اللہ، مجھے معاف فرما دے، مجھے قرآن کی مار پڑ گئی، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ میں تو ہوٹل میں بیٹھا رہا مگر وہ 9 مسلم پادری صاحب ہجوم کے ساتھ باہر نکل گئے۔ جب واپس اندر آئے تو کہنے لگے، گیلانی صاحب، قرآن کا ایک اور اعجاز آج بچشمِ خود ملاحظہ کیا ہے۔ اس چکر باز کی آنکھیں زمین پر گریں اور پانی بن کر بہہ گئیں، اسے ہسپتال لے گئے ہیں۔